پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی ثنا نے کبھی بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا۔ میں اسے جھولے پر بٹھا دیتی تھی اور جھولا جھلاتے ہوئے صفحے کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرتی تھی۔ حفظ قرآن سخت کام نہیں ہے۔ والدین یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ ان کے بچے بھی اس بچی کی طرح ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ بچوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن مجھے بچوں نے روزگار دلایا ہے۔ ثنا اگر 2-3 سال بھی حافظے سے قرآن کی تلاوت نہ کرے تب بھی اسے 100% قرآن یاد رہے گا۔ آپ حضرات موافق ہیں کہ میں ان بچیوں کے والدین کو دعوت دوں جنہوں نے ان 2 پھولوں کی پرورش کی۔ جناب محترم نظری صاحب اور محترمہ نظری صاحبہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عندما كنت صغيرا والظما ملء الشعور كنت أسأل ولكم يسأل الطفل الصغير يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي سدد خطايا سدد خطايا سدد خطايا دلني أين المسير۔ سب سے پہلے آپ حضرات ناظرین اکرام سے دعا سلام کر لیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پیش کرتا ہوں اساتذہ محترم، حاضرین، ناظرین اور اس پروگرام کو مینیج کرنے والے حضرات کی خدمت میں۔ میں ابوالفضل نظری ہوں، ان 2 بچیوں کا والد، اور گھر پر میرا ایک بیٹا محمد وحید بھی ہے جو یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام کی تیاری میں مصروف ہے۔ ہاں، تیاری میں مصروف ہیں اس لیے ساتھ نہیں لائے۔ محترمہ آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیجہ اسدی ہوں، حدیث اور ثنا کی ماں۔ سلامت رہیں۔ اچھا، میں ایک بات کہوں، چونکہ میں جانتا ہوں ماں نے اصلی کارنامہ انجام دیا ہے، البتہ باپ کا اپنا مقام ہے، لیکن جس نے رغبت دلائی ماں تھی، اور کمسنی سے ہی انہیں قرآنی فضا میں پالا پوسا۔ اگر ماں نہ ہوتی اور قرآن کے لیے ان کی اتنی تاکید نہ ہوتی تو ہمارے سامنے یہ 2 کمسن حافظہ نہ ہوتی۔ محترمہ، پہلے آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میں کچھ پوچھ سکوں۔ جی، اکثر سوروں کا ترجمہ ثنا اشعار میں پڑھتی ہے، چونکہ اس نے کچھ اشعار حجاب کے سلسلے میں پڑھے تھے جو بہت اثر انداز رہے۔ یہ جس پروگرام میں انہیں پڑھتی تھی بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، اس لیے ہم نے قرآن مجید کے معنی کو اشعار کی شکل میں یاد کرایا۔ یعنی منظوم ترجمہ؟ جی۔ یہ منظوم ترجمہ کہاں سے لیا؟ جناب ڈاکٹر امیدی مجد نے ترجمہ کیا ہے، وہی ہوگا۔ جی وہی ہے۔ جی۔ سب سے پہلے ہم ان سے انگلش اور فرینچ کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔ سورہ ہم جو انہوں نے پہلے ترکی اور استنبولی زبان میں پڑھا، اسی کو اب انگلش میں پڑھیں گی۔ ثنا۔ In the name of Allah, the Eternal Merciful, the Special Merciful. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, the Eternal Merciful, the Special Merciful, Sovereign of the day of wrath of hands. It is you we worship, and you we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those born, whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger, or of those who are astray. ماشاءاللہ، آمین آمین۔ ماشاءاللہ، اگر میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو یقین کرنا مشکل ہوتا۔ خوشی بھی ہے، حیرت بھی، اور ایک سوال بھی کہ آپ نے کیسے یہ کام کیا؟ اس کمسنی میں قرآن مجید کی تعلیم کیسے دی؟ میں نے پہلے حدیث نے حفظ کیا۔ ثنا کے لیے میں نے کوئی خاص محنت نہیں کی۔ میں نے دیکھا کہ ثنا کو سب یاد ہے تو صرف اتنا کیا کہ حفظ کو مزید پختہ کروا دیا۔ میں اسے جھولے پر بٹھا دیتی تھی اور جھولا جھلاتے ہوئے صفحے کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرتی تھی، باقی کے پورے صفحے کی تلاوت یہ خود کر دیتی تھی۔ لیکن حدیث کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ شروع میں تلاوت قرآن کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا تھا۔ ہم نے شروع کیا، حدیث پیج بائی پیج ایک ایک آیت حفظ کرتی تھی اور مجھے سناتی تھی، یہاں تک کہ بغیر کیسٹ کی مدد اور بغیر تجوید کے۔ بعد میں ہمیں دوسرے وسائل کی خبر ہوئی اور ہم نے ڈیجیٹل قرآن پین کی مدد سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ لیکن
ثنا شروع سے ہی قرآن سن رہی تھی. پیج بائی پیج میں استاد کی تلاوت لگا دیتی تھی اور یہ غور سے سنتی تھی، پھر مجھے پڑھ کر سناتی تھی. البتہ جب حدیث حفظ کر رہی تھی ثنا کو اسی وقت قرآن حفظ ہو گیا تھا. میں صرف قرآنی مسابقوں میں شرکت کے لیے اسے تیار کرا رہی تھی. ابوالقاسمی صاحب، میں جناب قاسمیان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معنوی اثر اور از خود توفیق یعنی اس تلاوت سننے یا قرآن کریم کے بابرکت وجود یا وہی تلاوت یہاں تک کہ اس قصد سے بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ حفظ کر لے. ہم بعض اوقات گھر میں تلاوت لگاتے ہیں اور بغیر قصد کے بچے کو یاد ہو جاتا ہے. پھر بھی 3 سال میں حافظ تو نہیں ہوتا، یا یہ کہ حافظہ غیر معمولی قوی ہو. واقعاً یہ توفیق الہی ہے. میں حتیٰ فکرمند ہوں، واقعاً فکرمند ہوں اس بات کو لے کر کہ یہ پروگرام جو نشر ہو رہا ہے اسے دیکھ کر بعض والدین اپنے بچوں سے ایسی امیدیں وابستہ کر لیں. جی ممکن ہے. ہمیں گھروں میں قرآنی ماحول بنانا ہوگا، فالتو چیزوں کے بدلے قرآن اور تلاوت قرآن کے لیے ماحول تیار کرنا ہوگا، اور توجہ رہے کہ نہ تو منقبت کی طرح ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن بھی نشر ہو، لیکن یہ خیال رہے کہ والدین یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ ان کے بچے بھی اس بچی کی طرح ہو جائیں، اپنے بچوں کا اس سے مقابلہ نہ کریں. یہ واقعاً ایک توفیق الہی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے. کبھی کبھی اللہ ایسا کوئی نمونہ پیش کرتا ہے تاکہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، اپنی قدرت. جناب قاسمیان، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے واقعاً اس وقت سب کچھ بہت ہی بہتر ہے. ذرا سی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی ہیں، حافظ قرآن ہیں، حافظ نہج البلاغہ ہیں اور انگلش وغیرہ بھی. لیکن میں بھی جنابی کی طرح بہت فکرمند ہوں کہ یہ بچے بچپنا نہ بھول جائیں، یہ بچے بچپنے کا لطف نہ لے پائیں، کھیلیں کودیں نہ اور خوش اور فریش نہ رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے انس و لگاؤ نشاط و تازگی کے ساتھ ہو. ایک بات اور جس کا آغا نے بھی ذکر کیا، مقایسہ اور مقابلہ ہرگز. جو بھی اس پروگرام کو دیکھے اور اس کمسنی میں حفظ کے مناظر مشاہدہ کرے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ کام کرے گا. خلاصہ یہ کہ میں بہت فکرمند ہوں. علامہ حلی، بہت سے لوگ منتظر تھے کہ علامہ حلی بالغ ہوں تو ہم ان کی تقلید شروع کریں. یعنی وہ بالغ بھی نہیں تھے لیکن مجتہد تھے. وہ بھی ایک الگ اور نادر بات ہے، استثناءات میں سے. ایک داستان بھی ہے کہ لوگ ان کے گھر گئے، جب گھر کے نزدیک پہنچے تو ایک بچے کو دیکھا. اسے دریافت کیا کہ علامہ حلی کا گھر کہاں ہے. کہا فلاں جگہ اور فلاں. گیا اور لباس تبدیل کر کے آ گیا. کھیلنے میں لگے ہوئے تھے. جی کھیل رہے تھے. انہیں تعجب ہوا کہ جس مرجع کے لیے ہم آئے ہیں علامہ حلی وہ آپ ہیں. کہا جی میں ہی ہوں. کہنے لگے وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. کہنے لگے وہ میری کمسنی کا تقاضا ہے اور بچپنے کا حق، وہی چیز جس کی طرف استاد محترم حامد نے اشارہ کیا. خود ان سے ہی ان کے بچپن کی شرارتوں کے بارے میں پوچھیے. جی، جیسا کہ آپ حضرات نے فرمایا، ہم نے بچپن میں قرآن پڑھنے سے زیادہ کھیل کود پر وقت صرف کیا. حالانکہ میرا زیادہ تر وقت خاص کر کے آخر کے کچھ سال مدرسہ، یونیورسٹی، ساتھ ساتھ انگلش سیکھنا، تربیتی کلاسز اور اسی طرح قرآنی پروگراموں اور مسابقوں میں صرف ہوتے تھے. لیکن میری والدہ نے جو میرا شیڈیول بنایا تھا اس کے مطابق میرا آدھا وقت ان امور کے لیے تھا جبکہ آدھا وقت کھیلنے کودنے کے لیے فری تھا. میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھر میں روزانہ فٹ بال کھیلتی تھی. البتہ چھوٹی تھی گھر میں، وہ بھی بھائی کے ساتھ رسی کودنا، والی بال، باسکٹ بال اور دوسرے کھیل بھی، ساتھ ساتھ بچپنے کی دوسری سرگرمیاں بھی تھیں. حفظ کے وقت بھی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی، پینٹنگ بناتی رہتی یا کچھ لکھتی رہتی اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کرتی رہتی تھی. رہی بات ثنا کی تو آپ اس سے پوچھیے گا، خود جواب دے گی. لیکن میں اختصار سے بتا دوں کہ پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی ثنا نے کبھی بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا. 1 گھنٹہ تو بہت دور، 5 منٹ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹھ کر صرف قرآن پڑھے. گڑیوں سے کھیلتی رہتی ہے، ٹی وی پر بچوں کے پروگرام دیکھ رہی ہے، کھانا پینا ہے، بیچ بیچ میں دوسروں سے بات بھی کرتی رہتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی بھی ہے اور ساتھ میں قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ بھی پڑھتی رہتی ہے. البتہ پڑھنے سے زیادہ سنتی ہے اور یہی بات سبب بنتی ہے کہ وہ تھکتی نہیں ہے. صبح 7، 8 یا 6 بجے سے ہی قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی تلاوت مختلف زبانوں میں ہمارے گھر میں گونجتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ رات 10-11 بجے تک ثنا کے سونے کے وقت تک جاری رہتا ہے اور یہ آوازیں ثنا کے کانوں تک پہنچتی رہتی ہیں. ثنا کی سننے کی یادداشت مضبوط ہے اور میری دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے. گویا ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں.
یہ ثنا کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ سن کر حفظ کر لیتی ہے اور ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خود دہرائے۔ ثنا اگر 2-3 سال بھی حافظے سے قرآن کی تلاوت نہ کرے اور صرف سنتی رہے تب بھی اسے 100% قرآن یاد رہے گا اور ایک آیت بھی نہیں بھولے گی۔ یہ واقعاً معجزہ ہے۔ آپ جواب دیں، کیا آپ پورے قرآن کی حافظہ ہیں جو آپ نے بچوں کی یہ تربیت کی؟ جی نہیں، میں صرف تیسری کلاس تک پڑھی ہوں، ان کے بابا بھی تیسری تک ہی پڑھے ہیں، لیکن مجھے قرآن سے عشق تھا۔ میں جب بھی قرآن پڑھتی اور حدیث مجھے دیکھتی کہ میری پوری توجہ قرآن کی طرف ہے، اگرچہ نادان تھی، لیکن جب میں قرآن رکھتی تو وہ آ کر قرآن اٹھاتی اور کھول کر دیکھتی کہ قرآن میں کیا ہے جو میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حالانکہ میں بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھتی تھی، ہر رات 1 یا 2 صفحے، وہ بھی بنا لحن اور تجوید کے، لیکن اس کام سے حدیث خود بخود قرآن سے مانوس ہو گئی۔ ثنا نے قرآن حفظ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، 1 منٹ کے لیے بھی حفظ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی۔ میرے سامنے اس نے کبھی نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو بھی نہیں دہرایا، صرف قرآن مجید کو، وہ بھی کسی کمپٹیشن سے پہلے 1 مہینے کے لیے تیاری کرتی ہے، وہ بھی روزانہ 30 صفحے۔ لیکن محترمہ، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اسے کہیں بیان نہ کریں، واقعاً نظر لگ سکتی ہے۔ حتیٰ یہ راز بھی جو آپ نے یہاں بیان کر دیا کہ دہراتی بھی نہیں ہے، اسے زیادہ نشر نہ کریں ورنہ ان بچوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ واقعاً یہ ایک معجزہ ہے۔ ہم پچھلے 30 سال سے ایسے پروگرام میں بچوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ واقعاً نایاب اور استثناء ہے۔ البتہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن سخت کام نہیں ہے۔ آپ اساتذہ کے بیانات کی روشنی میں عرض کروں کہ حفظ کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے پر دباؤ نہ بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور معصومین کی عنایت اور توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر منظم شیڈیول، حفظ کرنے والے کا محکم ارادہ، مستقل مزاجی اور گھر والوں کی حمایت ہو تو حفظ کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں متفق نہیں ہوں۔ حامد 12 سال سے حفظ کر رہے ہیں لیکن آدھے پارے سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ جناب ابوالقاسمی نے سورہ حمد کو 1000 مرتبہ حفظ کیا ہے۔ محترمہ نظری صاحبہ، یہ بتائیں حفظ قرآن کس حد تک قوت حافظے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یعنی آپ حفظ سے پہلے اور حفظ کے بعد اپنے آپ میں کتنی تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ حفظ سے پہلے کا تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کیونکہ میں نے 4 سال کی عمر میں رخانی شروع کی اور 5 برس کی عمر سے حفظ۔ البتہ حفظ کے بعد کی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کر سکتی ہوں۔ سال بہ سال میری قوت حافظہ بڑھ رہی ہے اور اس کی واضح مثال بھی MA کا سلیبس ہے۔ جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو میں نے گریجویشن کا انٹرنس نکال لیا، 5 مہینے میں ہی گریجویشن کا نصاب مکمل کر لیا اور قبول بھی ہو گئی۔ 6ٹھی کلاس میں تھی تو MA کا انٹرنس دیا۔ شاید عام حالات میں اگر کوئی قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا حافظ نہ ہو تو ایسے مواقع کم ہی رونما ہوتے ہیں۔ یہ میری زندگی پر حفظ قرآن کا سب سے اہم اثر تھا۔ جیسا کہ ذکر بھی کیا، میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ہدف میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اپنی تعلیم میں کامیاب اور سرفراز رہی ہوں، اور یہ سب ایک حافظ قرآن کی زندگی پر حفظ کے اثر کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ماشاءاللہ، والد صاحب بہت خاموش بیٹھے ہیں۔ جناب نظری، اپنے گھر کی معیشت اور رزق و روزی پر قرآن کریم کی برکتوں کا کتنا اثر محسوس کیا ہے؟ جناب آپ تو خود بہتر جانتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، میں تو بچوں کی طرح حافظ نہیں ہوں، بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ نماز کو صحیح طرح سے پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ تلاوت قرآن نشر ہوتی تھی، ہمارے 3 بچے تھے، لیکن میرا بڑا بیٹا صرف 5 پارے حفظ کر سکا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ البتہ حلال رزق کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر، ہم جس فیلڈ میں بھی تھے، میں پچھلے 3-4 سال سے ایئر فورس میں خدمات انجام دے رہا ہوں، یہ قرآن کریم اور میرے بچوں کی قرآن سے انسیت کی وجہ سے ہے۔ صرف 3-4 سال ہوئے ہیں کہ میں ایئر فورس میں شامل ہوا ہوں اور یہ میرے بچوں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ عام حالات سے بالکل برعکس ہوتا یہ ہے کہ باپ بچوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن مجھے بچوں نے روزگار دلایا ہے۔ میں اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور ائمہ علیہم السلام اور قرآن کریم کا لطف و کرم سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بہت سے کام کیے، کبھی پھلوں کی دکان پر، کبھی بیکری وغیرہ میں کام کرتا تھا، لیکن میں ہمیشہ احتیاط کرتا تھا۔ جس وقت بازار کے ہمارے سب ساتھی
ڈیجیٹل ترازو خرید رہے تھے، میں اسی پرانی ترازو کو استعمال کرتا تھا کہ کوئی عمر رسیدہ خاتون خریدار آئے اور ڈیجیٹل ترازو کو نہ سمجھے اور یہ گمان کرے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا میں نے طے کیا کہ اسی ترازو کے ساتھ کام کروں گا۔ اور ہاں، میں نے گراہک کو ہمیشہ ہی وزن سے زیادہ پھل دیے۔ میں مطمئن تھا کہ یہ نیکی ایک دن کسی مقام پر میرے کام آئے گی، اور اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے یہ پھول عطا کیے جو سب سے زیادہ قیمتی اور عظیم نعمتیں ہیں جو مجھے اس دنیا میں مل سکتی تھیں۔ اس فیملی کی تمام خصوصیات اور خوبیوں کے ہمراہ میں نے ایک بات اور محسوس کی ہے، وہ ان کی صداقت اور ایمانداری ہے۔ یعنی ماں اور باپ دونوں نے کتنی ایمانداری اور سچائی سے اپنے بچوں اور زندگی کے بارے میں بات کی۔ میرے مطابق یہ ایک بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ جناب نظری، اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر آپ کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنی اس کیفیت کو بیان کریں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی کا احساس اس وقت ہوا کہ جب حدیث نے حفظ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں ایسی نیک بیوی کے لیے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ بچوں کے لیے ساری محنت میری زوجہ نے کی ہے۔ میرا صرف اتنا کام تھا کہ اگر کہیں جانا ہوا تو لے جاتا تھا، انہیں پہنچا دیتا تھا، ان کے شیڈیول کے حساب سے کام کیا۔ مجھے اس لیے بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم نے صوبائی اور ملکی سطح پر 700-800 قرآنی پروگراموں، مقابلوں اور محفلوں میں شرکت کی ہے۔ ہم نے جس پروگرام میں بھی شرکت کی اور اگلے برس پھر اسی پروگرام میں گئے تو کم از کم 4 یا 5 نئے حافظوں کا اضافہ نظر آیا۔ اور ایک پردے سے متعلق ہے، ہم ایک جگہ گئے جہاں بچیاں، نہ کہوں لڑکیاں بلکہ بچیاں، شاید ڈھنگ سے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن ایسا ماحول بنا کہ 1 ماہ بعد ہمیں جب ایک دوسرے پروگرام میں دعوت دی گئی تو ان سب بچیوں نے پردہ شروع کر دیا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو پردے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ 2 سال کی عمر کے بعد سے شاید ہی کسی نے ثنا اور حدیث کے بال بھی دیکھے ہوں، وہ گھر میں ہوں یا مدرسے میں، یہاں تک کہ جب حدیث اسکول جاتی تھی اور پہلی کلاس میں تھیں، ان کی اسپورٹ ٹیچر نے کہا اپنی اسپورٹ ڈریس لانا اور عبایا کو اتار دینا ورنہ الجھ کر گر جاؤ گی۔ تو حدیث نے کہا کہ اگر میں عبایا اتار دوں گی تو مجھے سردی لگ جائے گی، یعنی اس بہانے سے کہ اسکول میں بھی عبا نہ اتارنا پڑے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اسکول میں چادر کیوں نہیں اتارتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ممکن ہے اسکول سے لگے ہوئے گھروں سے کوئی مجھے اسپورٹ یونیفارم میں دیکھ لے۔ اس وقت پہلی کلاس میں تھی، یعنی صرف 7 سال کی، لیکن پورے قرآن کی حافظہ تھی۔ اور میرے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ہم تبلیغ دین اور تبلیغ قرآن اور بچوں کے لیے نمونۂ عمل کا کردار کسی حد تک انجام دے سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ثنا، سورہ قدر کا منظوم فارسی ترجمہ پڑھو۔ سرآغاز گفتار نام خداست که بخشنده و مهربان خلق راست. همانا که نازل نمودیم ما کتابی شب قدر بر مصطفی. چه دانی که آن شب چگونه شبیست، شب قدر را منزلت‌ها ز چیست. شب قدر را نزد پروردگار مقامی است برتر ز ماهی هزار. بیایند پایین ملک‌ها و روح به اذن الهی به قبض و فتوح. بود تا سحر ذکر حق و سجود که این شب رحمت است و درود. آفرین. بھائی ہمیں احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ رقت عینای شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
يا سلام سلم يا سلام سلم. ثنا بیٹی بیٹھ جائیں. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خطير انت. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثنا بیٹی میں ایک آخری سوال پوچھوں؟ جی. تمہاری خواہش اور آرزو کیا ہے؟ میری آرزو ہے کہ امام زمانہ ظہور کریں. ٹھیک ہے. اور میری دلی آرزو ہے کہ میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی کا دیدار کروں. میری پیاری بہنوں، جن کے آئیڈیل اور نمونہ حضرت زہرا ہے، ان کا مغربی دنیا کی تقلید اور پیروی کرنا خطا ہے. ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان خواتین کی پیروی کریں جو خود ہوا و ہوس کے اسیر ہیں. وہ ہمیں کیسے آزادی دلا سکتی ہیں جو خود اسیر ہوں؟ اس لیے ہمیں قرآن سے تمسک کرنا چاہیے اور قرآن کے دامن میں پناہ لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس فیملی سے مل کر بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں. ایک بار پھر حوصلہ افزائی فرما دیں. اللهم صل على